ورسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا متقبلا. آج ہماری فہم قرآن و حدیث کلاس پہلی ہے. اس حوالے سے چونکہ یہ روزانہ کلاس تو نہیں ہوگی، ہفتے میں ایک بار ہوگی اور ہمارے پاس ٹائم بھی صرف 40 منٹ ہے، تو ہم نے آپ کے اس ذوق کو، شوق کو اور انتہائی قیمتی وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے کافی سوچ وچار کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ قرآن مجید کے ترجمے کا نصاب کیا ہو اور صحیح احادیث کی جو ہم منتخب فہرست تیار کریں اس کا نصاب کیا ہو. چنانچہ ہم نے اس بات پر اتفاق کیا کہ قرآن مجید میں جو سورۃ الفاتحہ کے بعد قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت البقرہ ہے، یہ مدنی سورت ہے. یعنی تب ایک ریاست مسلمانوں کی بن چکی تھی اور اب مسلمان اپنا معاشرہ کیسے تشکیل دیں، ان کے جو معاشرتی مسائل ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا. تو یہ جو احکام ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں، تمہارا کاروبار کیسا ہونا چاہیے، تمہارے نکاح اور طلاق کے مسئلے کیا ہونے چاہیے، جہاد کے احکامات، روزے کے احکامات، قرآن مجید کے احکامات، تو یہ سارے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بیان کیے. اور سورۃ البقرہ میں بھی جو اس کا حصہ دوسرے پارے میں ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بیان کیا، اور جو اس کا بقیہ حصہ تیسرے پارے میں ہے اس میں یہ سارے احکامات ہیں. چنانچہ ہم نے اپنے ترجمہ و تفسیر کے اس حصے کا نام یہ رکھا ہے، آپ کے پاس ورک ہوں گے، آپ دیکھ سکتے ہیں، سورۃ البقرہ سے آیات الاحکام، یعنی ایسی آیات کے جن میں احکامات ہیں. سورۃ البقرہ سے اس کو ہم نے اپنے نصاب کا حصہ بنایا اور ہم موضوع وائز جو وہاں پہ موضوع ڈسکس ہوئے اس سے 2-2 3-3 آیات وہ ہم یہاں پر ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے اور پھر اس میں جو بھی احکامات ہیں ان کو ہم پڑھیں گے. اور اس کے ساتھ جو ہماری حدیث کا نصاب ہے، احادیث کی جتنی کتابیں ہیں وہ ساری معتبر ہیں اور محدثین نے بڑا کام کیا، لیکن ان سب کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے جو درجہ اور مقام صحیح بخاری کو دیا ہے وہ مقام دوسری کتابوں کا اس کے بعد ہے، کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑی محنت کے ساتھ صحیح بخاری کو مرتب کیا، جس کو ہم اپنا حدیث کا سبق شروع ہونے سے پہلے بیان کریں گے. تو اس میں ہم نے آج کل چونکہ مادیت پرستی کا دور ہے، ہر بندہ نفسا نفسی میں مبتلا ہے، احساس، خیال، محبت، پیار، رشتے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق، آخرت کی تیاری، یہ سب بڑی دور ہو چکی ہے. تو ہم نے صحیح بخاری میں بہت ساری کتابیں ہیں، کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الزکوٰۃ ہے، کتاب الصیام ہے، اور قرآن اذان کے مسئلے، قرآن کے مسئلے سب کچھ وہاں پہ ذکر ہے. لیکن ہم نے صحیح بخاری سے کتاب الرقاق یعنی دلوں کو نرم کر دینے والی کتاب، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی احادیث اور واقعات ہیں کہ جو شاید آپ نے سنے بھی نہ ہو. بہت سارے ایسے اس میں آئیں گے کہ جو کبھی ہماری زندگی میں ہمارے کانوں سے بھی نہیں گزرے. تو ایسی احادیث اور واقعات کہ جس سے ہمیں پتہ چلے کہ ہم اس دنیا میں کس مقصد کے لیے آئے ہیں اور ہم کس دنیا کی غلاظتوں میں دنستے چلے جا رہے ہیں. تو ہم نے کتاب الرقاق کا انتخاب کیا اور اس میں سے ہر سبق میں ایک باب صحیح بخاری کا وہ ہم پڑھیں گے. اور اس کے بعد ہماری آخر میں ایک دعا ہوگی
مجلس میں ہم وہ دعا یاد کیا کریں گے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سب اسی ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ ہفتے میں 1 گھنٹہ 40-45 منٹ آپ آیا کریں گے اور پڑھا کریں گے. جیسا ذوق آپ کا ہوگا ویسے ہی ذوق ہمارا ہوگا. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے اطاعت رسول، یعنی سورۃ البقرہ میں جو دوسرا پارہ ہے اس میں جو احکامات ہیں، اس میں جو پہلا حکم ہے وہ ہے نبی علیہ السلام کو قبلہ تبدیل کرنے کا حکم دیا گیا. آپ مدینہ میں تشریف لائے تو مکہ میں آپ کا یہ مزاج تھا کہ آپ سے جو پہلی امتیں تھیں یہودی اور عیسائی، وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے. نمازیں ان میں بھی فرض تھیں. نبی علیہ السلام پہ جب نمازیں فرض ہوئیں تو آپ بیت اللہ میں چاروں طرف جہاں سے بھی کھڑے ہو جائیں تو چہرہ بیت اللہ کی طرف ہو سکتا ہے. تو آپ ایسے کھڑے ہوتے کہ سامنے بیت اللہ بھی آ جاتا اور بیت المقدس کی بھی جہت آ جاتی، ایسی ڈائریکشن میں کھڑے ہوتے. لیکن جب آپ مدینہ میں تشریف لائے تو مدینہ پاک میں یہ دونوں ڈائریکشنز جو ہیں وہ مخالف ہو گئی. یعنی مدینہ کے شمال میں بیت المقدس تھا اور جنوب میں مکہ مکرمہ تھا. ایک وقت میں صرف ایک ڈائریکشن انسان اس پہ عمل کر سکتا ہے، دو پہ عمل نہیں ہو سکتا تھا. یعنی آپ یہاں پر بیٹھے آپ سے کہیں کہ آپ شمال کی طرف بھی منہ کر لیں، ایک وقت میں جنوب کی طرف بھی کر لیں، ایسا نہیں ہو سکتا. یا آپ سامنے منہ کریں گے یا پھر پیچھے کی جانب منہ کریں گے. تو نبی علیہ السلام نے سوچا کہ ہم مدینہ میں آگے پہلے مسجد قباء بنا لی، پھر آ کے مسجد نبوی بنا لی، تو ہم نماز کس طرف منہ کر کے پڑھیں. آپ کی دلی خواہش تو یہ تھی کہ بیت المقدس بعد میں بنا، بیت اللہ پہلے بنا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا گھر جو زمین پہ بنا ہے وہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا جو پہلا گھر ہے وہ مسجد حرام بیت اللہ ہے. فرمایا اس کے بعد کون سی مسجد بنی؟ کہا اس کے بعد بیت المقدس. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا عرصہ تھا، یعنی بیت اللہ بننے کے کتنی دیر بعد بیت المقدس بنا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سالوں کا فاصلہ تھا. یعنی بیت اللہ بنا، اللہ نے فرشتوں کے ذریعے تعمیر کروایا، پھر 40 سالوں کے بعد اللہ نے بیت المقدس بھی تعمیر کروا دیا. پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کے بعد یہ دونوں کی تعمیر جاری رہی. یعنی بیت المقدس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کئی نبیوں سے تعمیر کروایا اور آخری بار سلیمان علیہ السلام نے اسے بہت بڑی تعمیر اور رقبے میں اسے دوبارہ سے تزئین و آرائش کے ساتھ تعمیر کیا. جبکہ جو بیت اللہ ہے اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کروایا. تو یہ دونوں کی تعمیر جاری رہی. نبی علیہ السلام کی یہ خواہش تھی کہ میں ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا جو گھر ہے جو پہلا ہے، اور یہ نبی عیسیٰ اور موسیٰ بعد میں آئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بھی بیت اللہ تھا تو ابراہیم ان سے بھی پہلے ہیں، تو میں وہ قبلہ اس کا انتخاب کروں جو سب سے پہلے تھا، یعنی بیت اللہ. تو نبی علیہ السلام کی خواہش تو یہ تھی، مگر آپ نے کہا کہ یہودی مدینہ میں ہیں اور یہ نبی کا انتظار کر رہے تھے کئی نسلوں سے کہ آخری نبی نے آنا ہے، تو کیوں نہ میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں تاکہ ان کے دلوں میں میری محبت پیدا ہو جائے اور یہ بھی مسلمان ہو جائیں، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بیت اللہ کو قبلہ بنا دے. یہودیوں کی اس عادت اور روش پہ مسلمانوں نے بھی عمل کیا. 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. لیکن یہ یہودی باز نہیں آئے. انہوں نے 1.5 سال مدینہ میں اتنا پروپیگنڈا کیا نبی علیہ السلام کے خلاف کہ آپ مصالحت کرتے رہے کہ یہودی بھی اہل کتاب ہیں، ہم بھی قرآن مجید کو ماننے والے ہیں، تو ان کو سمجھانا ذرا آسان ہے. تو لیکن یہ ماننے کی بجائے پہلے سے بھی زیادہ ضد پر اڑتے چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی خواہش پر پھر بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا. اور یہ بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں یہودیوں کی ساری تعریف بیان کر دی. یہ دعوے کرتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، ہم جہنم میں نہیں جا سکتے، نبی سارے ہمارے میں سے آئے اور ہماری تو کیا کہنے، ہماری شان ہی الگ ہے. یہ بڑی دنیا میں